السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ بھائیوں کے سامنے میں نے زکوٰۃ کا جو مقام ہے، زکوٰۃ کا درجہ اسلام کے اندر، اس کا ذکر کیا تھا قرآن پاک اور احادیث طیبات کی روشنی میں۔ اور جو زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہیں دیتے ان کا تذکرہ بھی کیا، اور جو سرے سے زکوٰۃ کے منکر ہی ہو جائیں ان کا بھی تفصیل کے ساتھ میں نے تذکرہ کیا تھا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ایک روایت صرف میں آپ کو سنا کے کچھ مسائل ہیں زکوٰۃ کے، ان کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو روایت میں سنانے لگا ہوں یہ ہے حضرت امیر المومنین سیدنا خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا دور مبارک شروع ہوا، دور خلافت، ہمارے آقا پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو کافی سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ اس سوچ پر وہ فتنے اٹھے، لوگ اٹھے کہ شاید کہ اب آقا پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو بس اب نظام میں اسلام ختم، اسلام آگے نہیں بڑھے گا، اسلام بس یہاں ختم ہو جائے گا، تو کہاں ہم اسلام کے پیچھے لگے پھریں۔ وہ جو کچی سوچوں والے تھے ان میں سے ایک گروہ ایسا نکلا، یہ ایک خاص ایریا تھا، علاقہ تھا، وہاں کے لوگوں نے زکوٰۃ کا بالکل دینے سے انکار کر دیا، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار فرمایا یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ ایک بندہ نہیں دے رہا یا کچھ لوگ نہیں دے رہے تو کیا آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ جبکہ جہاد کتنا بڑا اہم فریضہ ہے اسلام کا، وہ کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرمانے لگے کہ اے عمر، ساری زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، جو شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اس کی نکیل بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، یا اونٹ زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی بھی زکوٰۃ میں پیش کرتا تھا، جو شخص اب اونٹ تو مجھے پیش کرے گا زکوٰۃ کے لیے لیکن رسی یا نکیل پیش نہیں کرے گا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ ایک رسی جو زکوٰۃ میں لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، جو وہ رسی نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، نکیل نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ نے جب لشکر تیار کر کے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا کہ یہ لشکر جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد پر جا رہا ہے، اس کی سربراہی میں خود بنفس نفیس خلیفہ مومنین میں خود اس کی سربراہی کروں گا، میں خود اس کا سپہ سالار بنوں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب ان کا یہ والا بیان آیا نا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ، دل اللہ پاک نے اسلام کی خاطر کشادہ فرما دیا ہوا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ پاک نے وہ سب سمجھ عطا فرما دیا جو اسلام کے لیے ضروری تھی۔ پھر آپ نے جہاد کیا، جب لشکر گیا وہاں پر ان لوگوں کے سروں پر جب آپ پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی ہلکا ہی معاملہ ہے، زکوٰۃ تو ہم نے اتنا اہم معاملہ سمجھا ہی نہیں تھا، جبکہ مسلمان اس کے لیے جہاد کرنے کے لیے آ گئے اور خلیفہ الرسول اس کے اندر شامل ہے۔ انہوں نے فوری طور پر معافی مانگی اور عرض کرنے لگے کہ ہم زکوٰۃ آپ کو پیش کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں واپس، تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر وہاں لا کر میری بارگاہ میں پیش کرو۔
اب میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا تمہارے پاس، تمہیں آنا ہوگا میرے پاس زکوٰۃ وہاں دینے کے لیے۔ وہ سارے علاقے کے لوگ پھر وہاں پہنچے زکوٰۃ دینے کے لیے۔ یہ اسلام کا بنیادی چونکہ رکن ہے، بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی فرامین میں سے ایک فرمان ہے، فرمایا جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ جو نماز کو تو فرض مانے لیکن زکوٰۃ کو فرض نہ مانے، فرمایا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ اس اعلیٰ درجے پر آپ نے سارے اسلام کے ماننے والوں کو زکوٰۃ کے متعلق ذہنی جو کنسیپٹ تھا اس کو بالکل واضح فرما دیا، نظریہ دے دیا کہ زکوٰۃ میں بالکل کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اس پر لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ باقی ڈیٹیل میں نے سنائی تھی پچھلے جمعۃ المبارک میں، ایک بات یہ ضروری میں نے سمجھا آپ کے سامنے رکھوں۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، زکوٰۃ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب ذرا مسائل کی طرف آئیے گا، میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک مسئلے کو تھوڑے ٹائم کے اندر سنا دوں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے۔ ہم چونکہ سارے مسلمان ہیں تو زکوٰۃ مسلمان پر ہی فرض ہوتی ہے، کسی غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا۔ صاحب نصاب، صاحب نصاب کیسے ہوتا ہے اس کو میں 2-3 حصوں میں جدا جدا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر نصاب کا حساب لگانا ہوتا ہے چاندی کے ساتھ۔ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اسی چاندی میں اگلا مسئلہ، اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے لیکن روپیہ پیسہ رقم اتنی موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس روپے اور پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسرا مسئلہ، کسی بندے کے پاس تھوڑی چاندی ہے تھوڑا پیسہ بھی ہے تو اس پیسے اور چاندی کو آپس میں ملائیں گے، آپس میں ملانے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا یہ چاندی اور پیسہ مل کر 52.5 تولے چاندی کی رقم قیمت کو پورا کرتا ہے۔ اگر پورا کر دیتا ہے تو پھر اس چاندی اور روپے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چوتھا مسئلہ، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں پیسہ بھی نہیں، صرف سونا ہے، کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی ملکیت میں سونا ہوتا ہے پیسہ اور چاندی کوئی نہیں ہوتی، تو جس کے پاس صرف اور صرف سونا ہوگا اس نے سونے کے حساب سے 7.5 تولے سونے کے نصاب کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر 7.5 تولے سونا موجود ہے تو پھر اس سونے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر 7.5 تولے سے تھوڑا بھی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں جب کہ پیسہ بھی کوئی نہیں چاندی بھی کوئی نہیں، صرف سونا ہے اور سونے کا نصاب 7.5 تولے تک پورا نہیں ہو رہا، 7.5 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب اس سے اگلا مسئلہ، کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس چاندی بھی کوئی نہیں سونا بھی کوئی نہیں پیسہ بھی کوئی نہیں لیکن اس کے پاس مال موجود ہے، مال تجارت، سیل کرنے کے لیے بیچنے کے لیے، جیسے یہ سٹور بنے ہوتے ہیں، جنرل سٹور ہو گئے، میڈیکل سٹور ہو گئے، بیکری والے ہو گئے، اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے پاس ظاہری طور پر پیسہ کوئی نہیں ابھی لیکن سٹور کے اندر مال کافی سارا پڑا ہوا ہے، چاندی کوئی نہیں سونا بھی کوئی نہیں، مال بہت زیادہ پڑا ہوا اور یہ سارا مال ہے مال تجارت بیچنے کی غرض سے۔ تو اب اس سارے مال کی قیمت لگانی ہوگی کہ یہ کتنے کا مال پڑا ہے۔ اگر یہ مال اس کا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے یا اس سے بڑھ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اب چاندی کی جو آج کی قیمت ہے، آج میں نے جو چیک کی چاندی بھی مہنگی ہے، تو آج کی قیمت 1 تولہ فی تولہ ہمارے لاہور پاکستان کراچی کا جو ریٹ ہے وہ ہے 2080 روپے 1 تولہ، 2080 روپے۔ اگر اس کو 52.5 تولے کے ساتھ ضرب دے لیں
تو 52.5 تولے کے ساتھ ضرب دینے کے بعد یہ کل رقم بنتی ہے 1,08,888 روپے 6 پیسے، 6 پیسے بھی بیچ میں آتے ہیں۔ تو یہ مطلب 1,08,800 کہیں گے تو مطلب 1,09,000 کر لیں۔ اگر ریٹ تھوڑا نیچے اوپر چلا جاتا ہے تو 2-4 ہزار کو نیچے اوپر رکھ کے ہم آسانی کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ جس بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہوگا، 1,00,000 روپیہ، تو اس بندے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے تیسرا، اور یہ جو پہلا میں نے مسئلہ سنایا مسلمان پر، دوسرا صاحب نصاب پر، اور تیسرا یہ میں نے جو نصاب کی تھوڑی ڈیٹیل بیان کی، اور تیسرا مسئلہ کہ یہ جو نصاب کا مالک بن جائے گا آدمی، اس پر فوری طور پر زکوٰۃ دینا لازم ہے نہیں ہوتا، بلکہ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں حولان حول، 1 سال کا گزر جانا۔ مثلا آج کی ڈیٹ میں کوئی بندہ اتنی قیمت کا مالک بن گیا، اتنی رقم کا مالک بنا، اتنی چاندی کا مالک بنا، یا اتنے مال فروخت بیچنے والی چیزوں کا مالک بنا، تو آج وہ صاحب نصاب ہوا، تو آئندہ سال آج اگر ہم دیکھیں تو شعبان المعظم کی ہے 17-18 تاریخ، تو چاند کی آئندہ سال جب 17-18 شعبان کی آئے گی تو وہ بندہ سال گزرنے کی شرط کو پورا کرنے والا ہوگا، اس لیے پھر سال کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یار سال کے بعد جو دینی ہے تو کیوں نہ میں تھوڑی تھوڑی پہلے ہی دیتا رہوں، آج دے دے تھوڑی سی، کل دے دے، مہینے 2 مہینوں کے بعد دے دے، 6 مہینوں کے بعد دے لے، تو اس بندے کی وہ والی جو زکوٰۃ وقت پورا ہونے سے پہلے دے رہا ہوگا، جب وقت پورا ہوتا ہے سال، تو اپنی اس دی ہوئی زکوٰۃ کو اپنی کل رقم کے اندر شامل کر کے حساب لگا سکتا ہے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دے دی اور باقی میرے اوپر اتنی ہے، یا بنتی اتنی تھی اور میں اضافی دے چکا ہوں اس سے۔ بالکل اس کی گنجائش ہے کہ وقت آنے سے پہلے بھی بندہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ یہ ہو گیا سال گزرنے والی شرط کا مسئلہ۔ اب اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو سونا چاندی استعمال میں نہ ہو، ملکیت میں ہے لیکن استعمال میں نہیں ہے۔ کوئی خاتون ایسی ہے جس کی ملکیت میں سونا ہے لیکن پہنتی نہیں، اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یا کسی مرد کی ملکیت میں سونا ہے پہنتا نہیں، مرد کے لیے پہننا تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، کسی کو پہناتا نہیں ہے، ویسے ہی اپنی ملکیت میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو سونا اور چاندی کے متعلق سارے بھائی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ سونا اور چاندی چاہے استعمال میں نہ بھی ہوں، صرف ملکیت میں ہی ہوں، تب بھی اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ اس پر آج ہی میں نے وہ حدیث پاک بھی شیئر کی ہے، کئی بھائیوں تک وہ حدیث پاک پہنچی ہوگی، کل بھی بلکہ وہ کل حدیث پاک شیئر کی تھی، اماں جان، ہماری اماں جان ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ سوال کیا تھا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زیور ہم استعمال کرتی ہیں یا جو ہم سنبھال کے رکھ لیتی ہیں، کیا یہ بھی کنز میں شامل ہوتا ہے؟ کنز، یہ کنز والی آیت میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں سنائی تھی 10ویں پارے کی۔ کنز اس مال کو کہا جاتا ہے جو سنبھال کے رکھا گیا ہو لیکن اس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، وہ کنز ہے۔ اور اس کنز پر میں نے وہ ساری روایت اور حدیث پاک سنائی تھی کہ اس مال کو میدان حشر میں آگ کے اندر تپا کر، جہنم کی آگ کے اندر تپا کر بندے کو بار بار اس سے داغا جائے گا، مہریں لگائی جائیں گی، اور وہ گرم کر کے اس کے جسم کے اندر سلاخیں بنا کے اس کو بندے کو عذاب دیا جائے گا۔ اور کوئی مال ایسا ہوگا جس کو سانپ بڑا اژدہا بنا کر اس بندے کے پیٹ میں اور اس کے اوپر اس کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو وہ ہوتا ہے کنز جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی گئی ہو، وہ جو کنز ہوگا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جو سزا دینے والا ہے۔ تو اماں جان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے پاس سونا زیور وغیرہ ہے کیا یہ بھی کنز کے اندر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہوگی وہ کنز کے اندر شامل ہوگا، لیکن جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی فرمایا وہ کنز میں شامل نہیں ہوگا، اور وہ مال تو برکت کا اور رحمت کا ذریعہ بن جائے گا،
نہ کہ وہ ڈسنے کا اور عذاب دینے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو یہ مسئلہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ کئیوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جب سونا ہم پہن ہی نہیں رہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو لہذا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہ میرے پیارے بھائیوں، سونا اگرچہ سنبھال کے بھی رکھا ہوا ہوگا تب بھی اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، چونکہ بندے کی یا خاتون کی ملکیت کے اندر موجود ہے۔ جب مالک ہوگا تو زکوٰۃ دینی لازم ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ، وہ جنرل سٹور جیسے یہ بنے ہوئے ہیں جہاں چینی بھی موجود ہوتی ہے، بوتلیں بھی موجود ہیں، ہر طرح کی چیز موجود ہے، تو سٹور والے جتنے بھی مالکان ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے سارے موجودہ مال کی جو قیمت فروخت کرنے والی ہے، قیمتیں خرید نہیں، جس پر خریدا تھا وہ والی قیمت نہیں، جس پر بیچنا ہے وہ والی قیمت لگا کر اپنے سارے کے سارے سٹور کی ایک ایک ٹافی کا بھی حساب لگائیں، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی حساب لگائیں۔ اگر کہتے ہیں کہ اتنا حساب کیسے لگائیں گے، تو پھر موٹا موٹا بڑا بڑا حساب لگا لیں اور اس پر کافی ساری رقم کو اضافتاً شامل کریں تاکہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں جو کمی کی طرف جا رہی تھی، کمی نہ آئے بلکہ اضافے کی طرف چلا جائے۔ تو ساری جنرل سٹور کی چیزوں کا حساب لگا کے جتنا مال بنتا ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہوگا۔ اس سے اگلا مسئلہ میڈیکل سٹور، سیم یہی والا مسئلہ میڈیکل سٹور کے اوپر بھی آئے گا۔ میڈیکل سٹور میں جتنی بھی ادویات موجود ہیں، دوائیاں ہیں، کوئی وہ ڈرپیں وغیرہ ہیں، یا یہ جو چھوٹے بچوں کے پیمپر بعد دفعہ رکھے ہوتے ہیں میڈیکل سٹور کے اندر، ہر وہ چیز جو وہاں پر موجود ہے سیل کرنے کے لیے، ان ساری فروخت ہونے والی اشیاء کا حساب لگانا ضروری ہوگا، اور اس میں بھی قیمتیں فروخت کا حساب لگانا ہے، قیمتیں خرید کا حساب نہیں لگانا۔ سارے میڈیکل سٹور کی قیمتوں، اشیاء کی قیمتوں کا حساب لگا کے کل جتنا بھی مال بنتا ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دینا لازم ہوگا۔ اگر نہیں زکوٰۃ ادا کریں گے تو ان دوائیوں کے اندر سے شفا ختم ہو جائے گی۔ دوائیوں میں شفا کس نے رکھنی ہے؟ اللہ پاک نے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو الٹا اس بندے کے لیے وبال جان بنے گا، نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے اگلا مسئلہ، یہ میں جدا جدا 3 پوائنٹ بنا رہا ہوں ورنہ یہ ساری چیزیں ہیں ایک ہی کے اندر۔ بیکری وغیرہ جنہوں نے بنائی ہوتی ہے ان کا بھی سیم یہی مسئلہ ہے، چونکہ وہاں بھی جتنی بھی اشیاء ہیں وہ بیچنے کے لیے موجود ہیں، تو ساری قیمتوں کا حساب، ساری اشیاء کا حساب لگا کے ان پر بھی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اس سے آگے، اور یہ والا مسئلہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے، پراپرٹی ڈیلر حضرات جن کے پاس پلاٹ موجود ہوتے ہیں، اور پلاٹ بھی سارے کے سارے سیل کرنے کے لیے، یہ بڑی بڑی جو سوسائٹیز ہیں ان کے اندر کافی سارے پلاٹ موجود ہوتے ہیں، اور وہ پلاٹ سارے ظاہری بات ہے سیل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بیچنے کے لیے۔ کچھ وہ دے دیتے ہیں پراپرٹی ڈیلروں کو، تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو ہر پراپرٹی ڈیلر پر اپنی ملکیت میں جو چیز آ گئی اس کا، ان پلاٹوں کا حساب لگانا، اور ہر سوسائٹی کے مالکان پر جتنا بھی رقبہ ان کی ملکیت میں ہے اور فار سیل ہے، بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ان سارے پلاٹوں کی قیمت کا حساب لگا کے اس کل قیمت کا 2.5% نکالنا ضروری ہوگا۔ نہیں نکالیں گے تو وہ پھر مال مخلوط ہوتا جائے گا۔ جو غریبوں کا حق ہے وہ اپنے مال کے اندر شامل کر کے خود اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ساتھ شریک ہونے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ بنا کر وبال جان بنایا جائے گا ان پلاٹوں کو جن پلاٹوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، جبکہ وہ پلاٹ ہیں سیل کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ، کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں جو ایک کی بجائے 2 3 4 پلاٹ خرید لیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم نے بیچنا نہیں۔ اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو مسئلہ میں نے پہلے سنا دیا کہ وہ سارے بیچنے والے پلاٹوں کی قیمت کا حساب لگا کر 2.5% ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر بیچنے کی نیت سے پلاٹ نہیں لیا ہوا بلکہ اس نیت سے لیا ہے کہ میں اپنا پیسہ یہاں انویسٹ کر رہا ہوں، یہ پلاٹ میری ملکیت میں رہے گا، ایک پلاٹ میں اس میں سے اپنے بچے کو دے دوں گا، ایک پلاٹ اپنے دوسرے بچے کو دے دوں گا، وقت آئے گا تو ایک پلاٹ جو ہے میں تیسرے بچے کو دے دوں گا،
یہ اپنے بچوں کے لیے خرید کر رکھ لیا، اور کہیں بھی یہ گمان نہیں کہ اگر سال کے بعد قیمت اچھی ملی تو اس میں سے میں کوئی ایک بیچ دوں گا، یہ گمان کوئی نہیں، تو ایسے پلاٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ وہ پلاٹ جو اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے خرید کر رکھ لیے، ایسے پلاٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر 5-6 مہینے کے بعد کہیں بھی یہ سوچ بنتی ہے کہ یار ان میں سے کوئی ایک پلاٹ اگر اچھی قیمت پر بکے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو جب سے نیت بنائی کہ میں اس کو بیچ دوں گا، تب سے وہ مال، وہ پلاٹ مال تجارت بن گیا ہے، بیچنے کی نیت والا بن گیا، اب اس پلاٹ پر زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ ایک تھوڑا سا بنیادی فرق ہے جس پر شاید ہی لوگوں کی توجہ کم ہو، ورنہ اس پر ہمیں ساروں کو توجہ رکھنی چاہیے۔ جو پلاٹوں کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھائی بالکل ہلکا نہ لیجئے، ورنہ اللہ پاک کی بھی ناراضگی ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ناراضگی ہوگی، اور اسلام کا ایک بہت بڑا فرض اور رکن یہ بندہ چھوڑ کر اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنانے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں جو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو کرائے پر جو مکان دیا ہوا ہو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، مکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کرایہ آ رہا ہے اور سیو ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، تو اپنی باقی جو کوئی رقم موجود ہے اس کے اندر اس سارے مال کو شامل کر کے، جو میں نے شروع میں نصاب بیان کیا، اگر وہ نصاب کے برابر رقم پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر مہینے کے بعد کرایہ آتا ہے اور وہ آتے ہی اخراجات وغیرہ کے اندر صرف ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، جمع نہیں ہو رہا، تو پھر اس کرائے پر بھی ظاہری بات ہے جب بندہ صاحب نصاب نہیں ہوگا تو اس پر پھر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ اس سے اگلا مسئلہ، گاڑیوں کے شو روم بنے ہوتے ہیں، فار سیل گاڑیاں، بڑے بڑے شو روم بنے ہوئے، گاڑیوں سے اوپر چلے جائیں، کئیوں نے کوئی اس سے بھی بڑے کوئی شو روم بنائے، بڑی سے بڑی گاڑیوں والے، اگر کہیں پر کوئی جہازوں کا شو روم بنا ہوا ہے، جہاز بھی بکتے ہیں وہاں پر، بڑے بڑے جہاز ہیں، تو یہ ساری جو فار سیل گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، سائیکلیں ہیں، اوپر تک بڑی سے بڑی گاڑیاں جو بھی تجارت کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے ہیں، ان ساری گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اور ان پر بھی زکوٰۃ ادا کریں گے اسی حساب سے کہ کل گاڑیوں کی جو ملکیت ہے، فروخت جو قیمت ہے بیچنے والی، اس کا حساب لگا کے اس ساریوں کا پھر 2.5% ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ایک اس میں اور اہم مسئلہ، کمیٹی بعد لوگوں نے ڈالی ہوتی ہے، کمیٹی 5-10 بندے شریک ہو جاتے ہیں، 15-20 شریک ہو جاتے ہیں، کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں۔ کمیٹی کے اندر کافی سارے مسئلے ہیں، لیکن ان میں 2 بڑے اہم مسئلے ذکر کرتا ہوں جو اکثر ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کمیٹی نکلی نہیں ہے، قسطیں جا رہی ہیں۔ اگر کسی بندے نے قسطیں دے لی، مثال کے طور پر 50,000 روپے، چھوٹی کمیٹی ہے، 10-10 ہزار دے رہا ہے، اور 50,000 وہ دے چکا کمیٹی میں، اب ظاہری بات ہے کہ وہ جو 50,000 کمیٹی والوں کے پاس چلا گیا ہے، اس کا قبضہ ان لوگوں کے پاس ہے، لیکن اصل مالک کون ہے؟ یہی بندہ جس نے وہ 50-50 ہزار 10-10 ہزار کر کے 50,000 اکٹھا دے دیا ہوا ہے۔ تو چونکہ وہ رقم اس بندے کی ہے، لہٰذا اس بندے پر لازم ہوگا کہ یہ اس 50,000 کو بھی شامل کرے، مزید اگر اس کے پاس کچھ اماؤنٹ موجود ہے اپنی ملکیت میں اس کو بھی شامل کرے۔ اگر یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، 1,00,000 روپے اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اس 50 کو اور مزید اپنے پاس موجود رقم کو شامل کر کے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی نکل بھی آئی، اس کی طرف سے کمیٹیاں گئی ہوئی تھی مثال کے طور پر وہی 50,000 کی، اور کل کمیٹی کی رقم ہے 1,00,000 روپے، اس میں سے 50 اس نے دیا ہوا ہے، کمیٹی نکل آئی، اب ظاہری بات ہے کہ اس نے مزید ان کو کتنا جمع کروانا ہے؟ 50,000 مزید جمع کروانا ہوگا، تو وہ جو 50 اس نے جمع کروانا ہے، وہ 50 اس بندے کے اوپر قرض ہے، اس نے وہ ادا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ اصول ہمیں دیا ہے اسلام نے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنے لگو اور تمہارے اوپر قرض بھی ہو کسی کا، تو اس قرض والی رقم کو بیچ میں سے سائڈ پہ کر دو، باقی جو مال موجود ہے اس کو دیکھو، اگر صاحب نصاب بندہ بنتا ہے تو اس باقی پر پھر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اگر صاحب نصاب نہیں بن رہا تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اس کو ایک اسی مسئلے کو، یہ جو آخری والا مسئلہ ہے، اس کو ایک اور اینگل سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں
یہ کمیٹی سے ہٹ کر ایک بندے نے کسی دوسرے بندے سے کچھ رقم لینی ہے، وصول کرنی ہے، جو قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو، اور وہ اگلا بندہ امید ہے، یقین ہے کہ وہ واپس ضرور کرے گا، جس نے لینی ہے اس کے پاس اور بھی کافی ساری رقم موجود ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جو لینی ہے رقم اس کو بھی اپنی ساری رقم کے اندر شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کو امید ہے وہاں سے مجھے پیسے واپس مل جانے ہیں۔ اور اگر قرضہ کسی ایسے بندے کو دے بیٹھا ہے جہاں سے پیسے واپس آنے کی امید کوئی نہیں، ظاہری طور پر بس دعائیں ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے اور وہ پیسے واپس کر دے، ورنہ بڑے زبردست کسی سخت سے سخت بندے کے ہتھے چڑھ گیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر وہ جو رقم اس سے لینی ہے اور امید کوئی نہیں ملنے کی، اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے نہیں ہے، لازم ہے نہیں ہے۔ اسلام ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، وہ تو دے ہی نہیں رہا لہذا تم زکوٰۃ لازمی ادا کرو، لیکن علماء نے ایک مسئلہ یہاں پر سمجھایا ہے کہ اگر بندے کے پاس وسعت واہ ساری ہے اور ادھر سے پیسے ملنے کی امید بھی کوئی نہیں، تو فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے اس سے نہ ملنے والے پیسے کی بھی یہ زکوٰۃ اپنی طرف سے کوشش کرے، جب رقم موجود ہے دے سکتا ہے تو دے دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک نہ ملنے والی رقم پر بھی جب یہ زکوٰۃ نکال رہا ہے تو اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا اس بندے کی نیت کیا ہے، اور اس بندے کے دل پر بھی اللہ پاک کی گرفت ہے، اللہ پاک چاہے اپنا فضل فرما کر اس بندے کے دل کو نرم فرمائے، تبدیلی میں لا کر اس کے دل میں بات ڈال دے کہ بھائی اس بندے کی زکوٰۃ، اس بندے کا قرض جو دینا ہے واپس لوٹا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی نیکی کی وجہ سے اس بندے پر کرم فرمائے اور دل نرم ہو اور وہ سارا کا سارا پیسہ اس کو واپس لوٹا دے۔ یہ چند مسائل ہیں جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے عرض کیے، اس میں سے ایک مسئلہ آخری یہ سماعت فرما لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بکریاں، بکرے یا اونٹ یا گائیاں، مختلف جانور وہ سیل کے لیے رکھے ہوتے ہیں، بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ جو بیچنے کے کاروبار کی غرض سے جتنا بھی جانور رکھا ہوا ہوگا اس سارے کے سارے جانوروں کی کل قیمت لگا کر 2.5% زکوٰۃ میں ادا کرنا لازم ہوگا، کیونکہ وہ مال جانور فار سیل ہیں۔ اور اگر کسی بندے نے شوقیہ طور پر پالے ہوئے ہیں، ویسے ہی شوق ہے 5-10 بکریاں رکھ لی، کوئی 4-5-10 گائیاں رکھ لی، بھینسیں رکھ لی، تو بھینسوں کے اوپر جو اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں پھر ان جانوروں پر زکوٰۃ لازم ہے نہیں ہوگی۔ ان میں سے جو دودھ آتا ہے اور اگر دودھ کا کاروبار کرتا ہے تو پھر وہ دودھ بھی چونکہ مال تجارت میں آ جائے گا، بیچ رہا ہوگا، تو اس کو مال تجارت میں فار سیل کے اندر لا کر 2.5% جو آمدن ہے اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ یہ کافی سارے مسائل تھے جو میں نے بڑے بڑے مین میرا خیال ہے اپنی زندگی کے معاملات میں جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں وہ سنا دیے ہیں۔ اگر مزید کسی بھائی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو بعد میں میرے ساتھ رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کمیٹی ڈالی ہے مگر اس کمیٹی ڈالی کو سال نہیں گزرا، اب زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کمیٹی ڈالی ہے ابھی سال نہیں گزرا، میں نے بیچ میں یہ مسئلہ سنایا ہے کہ دیکھنا یہ کہ یہ پہلے سے صاحب نصاب چل رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہ پہلے ہی سے نصاب والا ہے تو پھر جتنی بھی کمیٹی کی رقم ہوگی اس کو اپنے اس پرانے پہلے والے نصاب کے اندر شامل کر کے کل قیمت، کل رقم پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن اگر بندہ پہلے سے صاحب نصاب ہے ہی نہیں، پہلے سے کوئی مال نہیں، غریب تھا، کمیٹی ڈال دی اور کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، چاہے اس میں 50,000 70,000 80,000 چلا بھی گیا ہے لیکن ابھی تک وہ چونکہ مال کے نصاب نہیں بنا، اگر اس کی کمیٹی پہلے ہی نکل آتی ہے تو جب نکلے گی کمیٹی، لاکھ کی کمیٹی تھی جب نکل آئی تو تب بھی وہ مال کے نصاب نہیں ہوگا۔ وجہ کیونکہ پیچھے اس کے پاس رقم کوئی نہیں، جو لاکھ نکلا ہے اس میں سے 50,000 اس کا ہے، باقی 50,000 اس نے واپس ان کو لوٹانا ہے 5-5 10-10 ہزار کر کے، تو اس پر وہ قرض ہوگا، وہ صاحب نصاب نہیں ہوگا، اس لیے پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔